بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ کلاس پنجم کی انچارج مس طیبہ ایک نئے سبق کے ساتھ اردو کی ویڈیو کلاس میں آپ سے مخاطب ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ اردو کلاس میں ہم نے سبق اہل زمین عدالت عالیہ میں پڑھا تھا، اور ہمارے آج کے اردو کے سبق کا عنوان ہے پیاری کائنات۔ اس سے مراد اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی وہ کائنات ہے جس میں تمام سیارے، ستارے، کہکشائیں اور اجسام فلکی شامل ہیں، اور کائنات کے اس مطالعے کو علم فلکیات کہتے ہیں۔ کلاس، مجھے یقین ہے کہ اس علم کے حوالے سے آج کا یہ سبق یقیناً ہماری معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا، اور ہم دیکھیں گے کہ مالک کائنات نے اس کو کتنا پیارا بنایا ہے، اور انسان اپنے علم کی بدولت کس طرح سے اس کائنات کو تسخیر کرنے کی کوشش میں دن رات لگا ہوا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں جس کا عنوان ہے پیاری کائنات۔ تو ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ نے اپنی اس پیاری زمین سے اوپر نگاہ اٹھا کر کبھی آسمان کو غور سے دیکھا ہے؟ پرندوں سے اوپر، بادلوں کے پیچھے، چاند سے بھی آگے ستاروں اور سیاروں کی ایک دنیا آباد ہے۔ چلیں تھوڑی دیر کے لیے تصور کرتے ہیں کہ ہم اس زمین کو چھوڑ کر اوپر کی طرف آسمان کی سیر کو جا رہے ہیں۔ اس سیر میں سب سے پہلے ہم اپنے نظام شمسی کو دیکھیں گے۔ شمس کا مطلب ہے سورج، اور چونکہ سورج اس نظام کا مرکز ہے، اس لیے اس نظام کو نظام شمسی کہتے ہیں۔ سورج نہ صرف اس نظام کا مرکزی حصہ ہے، بلکہ یہ اس پورے نظام کا 99% حجم رکھتا ہے۔ تمام سیارے، سیاروں کے چاند اور شہابیے مل کر بھی اس کے حجم کا 1% نہیں ہے۔ ہماری زمین بھی اسی نظام کا ایک حصہ ہے، اور باقی سیاروں عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون کی طرح سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ یہ نظام شمسی اس بڑی کائنات کا ایک معمولی سا حصہ ہے جس میں کروڑوں کہکشائیں، سیارے، ستارے، شہابیے اور بہت سے اجسام فلکی شامل ہیں۔ کائنات کا مطالعہ علم فلکیات کہلاتا ہے۔ ہماری یہ زمین جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، اس عظیم کائنات میں ایسی ہے جیسے صحرا میں ایک ذرہ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے آج کا سبق تھا پیاری کائنات کے حوالے سے، یہ یہاں پر مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ پیریڈ میں ہم اس کو آگے دیکھیں گے۔ اور اب آپ نے کیا کرنا ہے، اگلی ویڈیو کلاس اٹینڈ کرنے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ اس کو اپنے پیرنٹس کے سامنے یا اپنے بڑے بہن بھائیوں کے سامنے اس کی ریڈنگ ضرور کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی سولوشن بک میں جو اس سبق سے متعلق آپ کے الفاظ معنی تحریر ہیں ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اوکے، نیکسٹ کلاس تک کے لیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پیریڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔